السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی عبارت پڑھنے کی علامات اور گردانوں کا سبق رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے فاعل اور مفعول۔ تو یہ کیسے پہچانیں گے؟ مفعول اور فاعل میں بعض اوقات میم شروع میں پیش والی بھی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے پہچانیں گے ہم فاعل کیسے ہوتا ہے، فاعل کی کیا نشانی ہوتی ہے۔ فاعل پہلا حرف لمبا، دوسرے پہ زیر۔ فاعل اس سانچے میں ڈھالا ہوا اسم۔ فاعل کے وزن پر سانچا ہوا اسم کام کرنے والے کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا۔ تو فاعل کے وزن پر کوئی بھی چیز ہو، اس سے پتہ چلے گا یہاں پر کام کرنے والا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جیسے خلق ہے، خا لام قوف، خلق پیدائش۔ تو خالق فاعل، جس طرح فاعل کا پہلا حرف لمبا ہے، اسی طرح خالق کا پہلا حرف لمبا ہے، یعنی الف ہے پہلے حرف کے بعد، اور درمیان میں زیر آ رہی ہے۔ تو کیا بنے گا؟ فاعل یعنی کام کرنے والا۔ تو خلق ہے، خا لام قاف اصل حرف ہے، تو خلق اس سے پیدا کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا۔ ظلم ہے، ظا لام میم، ظلم۔ تو اس کو ہم فاعل کے سانچے میں ڈھالیں گے، فاعل ظالم۔ اسی طرح فا کے بعد الف ہے، ظا کے بعد بھی الف ہے، اور درمیان میں زیر ہے، تو ظالم۔ ہم نے ظالم کو فاعل کے سانچے میں ڈھانچا تو بن گیا فاعل یعنی کام کرنے والا۔ ظلم ہے، اور ظالم ظلم کرنے والا۔ اسی طرح شکر ہے، تو اس کو بھی ہم فاعل کے سانچے میں ڈالیں گے، شاکر، لمبا کر دیں گے، فا شاعل کر، شاکر قدر کرنے والا۔ صبر ہے، اس کو بھی فاعل کے سانچے میں ڈالیں گے، فا صائل بر، اتنا ہی لمبا چھوٹا ہے، صابر صبر کرنے والا۔ باقی یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں۔ دوسرا ہے مفعول۔ اگر ہم کسی بھی اسم کو مفعول کے سانچے میں ڈالیں گے تو اس سے ظاہر ہوگا جس پر کام ہوا ہے، اس سے ترجمہ ظاہر ہوگا کام ہوا ہے، یعنی ہوا آخر میں آئے گا۔ تو مخلوق، پہلے ہم نے خلق کو فاعل خالق بنایا، تو اب خلق کو بنائیں گے مفعول۔ خا لام قاف مفعول جیسا بنا دیں گے۔ مفعول یعنی فا عین لام ہے، تو فا سے پہلے لگ گئی میم، تو ہم خلق کے خا سے پہلے بھی میم زبر با لگا دیں گے، اور خلق کا پہلا حرف ساکن کر دیں گے، مفخل۔ اس طرح لوک کر دیں گے، مفعول مخلوق۔ تو مفعول کام کیا ہوا، تو مخلوق پیدا کیا ہوا آئے گا۔ جیسے ہم نے فاعل کام کرنے والا ہے، تو اس کو بنایا مفعول مخلوق پیدا کیا ہوا۔ اسی طرح سألہ ہے سوال کرنا، تو مسئول، اس کو ہم نے سانچا ہے مفعول کے وزن پر، یعنی جو زبر زیر پیش جو لباس فاعل نام پہ ہم نے لگایا تھا، وہی ہم نے سین حمزہ لام پہ لگا دیا تو سوال کیا۔ اسی طرح حرامیم ہے، جو کچھ ہم نے فاعل لام کے اوپر مفعول بنانے وقت لگایا ہے، وہی حرم کے اوپر لگا دیں گے، محروم چھوڑا ہوا۔ غین زواد با ہے، تو جو کچھ ہم نے مفعول کے اوپر فاعل نام کے اوپر مفعول بنانے کے لیے لگایا ہے، غضب کے اوپر بھی وہی کچھ لگا دیں گے، مغضوب غضب کیا ہوا، غصہ کیا ہوا، تو بن جائے گا مفعول۔
تو فاعل کا ترجمہ کرنے والا تو مفعول کا ترجمہ کیا ہوا. باقی یہ ساری کی ساری قرآن مجید میں سے مثالیں ہیں. اب ایک اور طریقہ ہے فاعل کو پہچاننے کا، کرنے والے کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ ہے. شروع میں میم پیش والی ہو، شروع میں میم پیش والی ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو. شروع میں میم پیش والی ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو کام کرنے والا ظاہر ہوگا، یعنی فاعل بن جائے گا. جیسے حسن ہے تو شروع میں میم پیش والی ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے، محسن بن گیا. محسن، تو یہ دونوں نشانی اس کے اندر ہے تو پتہ چلا کہ یہ فاعل ہے، احسان کرنے والا. تو فاعل کے ترجمے کے اندر آتا ہے کرنے والا. مسلم ہے تو مسلم کے اندر بھی یہی نشانی ہے، شروع میں میم پیش اور آخر سے پہلے زیر، آخر سے پہلے زیر، اسلام لانے والا. مؤمن، شروع میں میم پیش ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے تو فاعل بن جائے گا، ایمان لانے والا. مجرم ہے، اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. مفلحون کے اندر کیا ہے، آخری حرف سے پہلے زیر ہے اور شروع میں میم پیش ہے، مفلحون کرنے والا بنتا ہے. مجرم، جرم کرنے والا. ایک اور چیز ہے، مفعول بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، لیکن فاعل کے اندر کیا ہم نے دیکھا ہے، شروع میں میم پیش والی ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے، فاعل کرنے والا لانے والا. تو اگر شروع میں میم پیش والی ہو اور آخر سے پہلے زیر نہ ہو، زبر ہو، آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا ہوا ہوگا مفعول والا، ترجمہ کیا ہوا ہوگا مفعول والا. معذب، عذاب کیا ہوا. اب معذب ہو تو وہ فاعل بن جائے گا، عذاب کرنے والا. محذر، میم پیش ہے شروع میں تو آخر سے پہلے زبر ہے، کیا ہوا مفعول کا. اگر محذر ہو، آخر سے پہلے زیر ہو، زیر ہو فاعل اور زبر ہو مفعول، حاضر کیا ہوا. منذر، مہلت دیا ہوا. منذر ہو تو مہلت دینے والا. منزل، اتارا ہوا. منزل ہو تو پھر ترجمہ کیا ہوگا، یہ آپ آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شروع میں میم پیش والی ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو تو فاعل ہوتا ہے، شروع میں میم پیش والی ہو اور آخر سے پہلے زبر ہو تو مفعول ہوتا ہے. ہماری صرف صغیر گردانوں کا سبق چل رہا ہے. اسم تفضیل ہم پڑھ رہے ہیں، مذکر کے صیغے ہم نے پڑھ لیے ہیں. سب سے زیادہ یہ ترجمہ ہوگا اور جمع کے دو صیغے ہیں، ایک جمع مذکر سالم، ایک جمع مذکر مکسر کے. تو آپ پڑھیں گے اسم تفضیل کے مؤنث کے صیغے. تو مؤنث کے صیغے بھی اسی طرح ہیں، زر، 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 جیسے ہم نے ازرا، 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 ازرابو، ازرابانی، ازرابونا ایک وزن کے پڑھے. اسی طرح زر، زر، زر ایک وزن پہ شروع میں آئیں گے. زربا، زربا یعنی، زربی یعنی کرنا، با پر زبر ہے. زربا یعنی زربایاتن. زرابن، زریبا، و زریبا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن واو کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، زریبا اصل صیغہ ہے، و زریبا نہیں ہے. زربا، زربیانی، زربیاتن، زرابون و زریبا. زربا، زربیانی، زربیاتن، زرابون و زریبا. ترجمے جو آپ نے کیے ہیں نا اسم تفضیل کے، سب سے زیادہ مارنے والا ایک مرد، سب سے زیادہ مارنے والے دو مرد، سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد. پھر اسی طرح دوسرا صیغہ بھی ہے، سب سے زیادہ مارنے والے سب مرد، پھر سب سے زیادہ مارنے والا ایک چھوٹا مرد. اس میں عورت لگا دینی، اس میں عورت لگا دینی ہے، باقی سب سے زیادہ مارنے والے ایک، سب سے زیادہ مارنے والی ایک عورت، سب سے زیادہ مارنے والی دو عورتیں، سب سے زیادہ مارنے والی سب عورتیں، سب سے زیادہ مارنے والی سب عورتیں. سب عورتوں کا دو مرتبہ صیغہ آئے گا. وہاں پہ ہم نے جمع مذکر سالم اور جمع مذکر مکسر کیا ہے، یہاں پر بھی مؤنث کا صیغہ ہے تو جمع مؤنث سالم اور جمع مؤنث مکسر کے صیغے کریں گے. باقی آپ نے مکسر اور سالم پڑھ لیا ہے، صیغے وغیرہ آپ جانتے ہیں، تو آپ نے شروع سے پڑھنا ہے. یہ سارے ترجمے صیغے وغیرہ آپ نے دیکھ لینے ہیں.
کیونکہ آپ کی صرف صغیر ہو چکی ہے مکمل. جب آپ کی صرف صغیر مکمل ہو چکی ہے تو آپ نے شروع سے لے کر اچھی طرح یاد کر لینے ہیں تاکہ باقی ابواب کی صرف صغیروں کے ترجمے آپ کو آ جائیں. عالمہ، مانع، فاتحہ، اسی طرح کارومہ، شاروفہ، حاسبہ، یہ سارے ترجمے آپ کو ناصرہ وغیرہ کے کرنے آ جائیں. آگے ہمارا ناصرہ ینصر کا باب چل رہا ہے، تو اسی طریقے سے ہم اسم تفضیل کے مؤنث کے صیغے پڑھیں گے. جیسے ہم نے ضربا، ضربیان، ضربیاتن، ضربون و ضریبہ پڑھا ہے، اسی طرح ہم ناصرہ کا پڑھا لیں گے. نصرہ، نصریان، نصریات، نصرون و نصیرہ. ترجمہ وہاں پر مارنا تھا، یہاں پر مدد کرنا ہے. وہاں پر سب سے زیادہ مارنے والی ایک عورت، یہاں پہ سب سے زیادہ مدد کرنے والی ایک عورت، سب سے زیادہ مدد کرنے والی دو عورتیں، سب سے زیادہ مدد کرنے والی سب عورتیں، پھر سب والا آئے گا، سب سے زیادہ مدد کرنے والی سب عورتیں، سب سے زیادہ مدد کرنے والی ایک چھوٹی عورت. تو جمع کے دو صیغے ہیں، ایک جمع مؤنث سالم اور ایک جمع مؤنث مکسر ہے. باقی صرف صغیر آپ نے یہ بھی مکمل پڑھنی ہے تاکہ آپ کو باقی چیزیں بھی آ جائیں، باقی فعل وغیرہ بنانے آ جائیں.